اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گلشن احباب در کیفیت سیر و سلوک اولی الالباب نہایت ہی عمدہ کتاب ہے ایسے طالبین اللہ کے لیے، سالکین اللہ کے لیے جو اللہ کی محبت کو اپنے دل میں رکھتے ہیں، جو اللہ کی طرف قدم بڑھانا چاہتے ہیں، جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، جو حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں رفعت مکانی حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ ان نصیحتوں پر اگر عمل کریں تو بہت ہی مفید واقعہ ہوں گی ان کے لیے۔ یہاں بعض ایسے نکات بیان کیے جا رہے ہیں جو فقہ اکبر سے تعلق رکھتے ہیں اور نہایت ہی اہم نکات ہیں۔ قرآن و سنت میں ان کی تائید ملتی ہے۔ بطور خاص یہ جو بحث ان دنوں آپ کے ساتھ جاری ہے کہ جس میں انسان کی جسمانی اور روحانی غذا کے بارے میں اور خوراک کے بارے میں احتیاط سے متعلق جو علامہ صادق طہرانی گفتگو فرما رہے ہیں، یہ نہایت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ فقہی اعتبار سے فقہ اصغر میں دیکھا جائے تو بہت سی ایسی چیزوں کی انسان کو اجازت دی گئی ہے، انسان مجاز ہے بعض ایسے کاموں کو انجام دینے کے لیے، لیکن جب فقہ اکبر کی طرف رجوع کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام اخلاقی انحطاط کا باعث بنے گا۔ انسان اخلاقی اعتبار سے پستیوں میں چلا جائے گا اور انسان کے لیے مشکلات معنوی، مشکلات اخلاقی ایجاد ہوں گی، جبکہ فقہی اعتبار سے وہ کام جائز ہے، وہ کام درست ہے، اس میں کوئی مشکل موجود نہیں ہے۔ گزشتہ 2 درسوں میں ہم نے جسمانی غذا کے بارے میں احتیاط سے متعلق گفتگو کی، آج روح کی غذا میں احتیاط سے متعلق گفتگو ہے۔ درواقع مرحوم آیت اللہ حسینی طاہرانی سے یہ گراں بہا مطالب ہیں جو علامہ صادق طہرانی اپنے والد بزرگوار سے نقل کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نے بارہا والد بزرگوار کو اسی آیت کا جو ہے وہ دلیل قرار دیتے ہوئے اس آیت کو روحانی اور جسمانی خوراک میں احتیاط کے بارے میں استدلال قائم کرتے ہوئے والد بزرگوار کو میں نے سنا ہے۔ سورہ عبس کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کہ انسان اپنی خوراک کے بارے میں غور کرے، دقت کرے۔ جہاں انسان نے اپنی جسمانی غذا کے بارے میں دقت کرنا ہے، مشکوک غذا کہ جس کے حلال اور حرام ہونے کے بارے میں انسان کو شبہ ہے، یقین نہیں ہے، ایسی غذا سے انسان اجتناب کرے۔ یا ایسی غذا جس کے حلال ہونے پر تو انسان کو یقین ہے، لیکن اس غذا کو تیار کرنے والا شخص متقی اور پرہیزگار انسان نہیں ہے، تو اس غذا کا انسان کے وجود پر جو اثر وضعی موجود ہوگا، جو آثار انسان کے وجود پر اتریں گے، انسان ان سے باخبر نہیں ہے۔ لہٰذا اخلاقی اعتبار سے بزرگان اخلاق نے ان نکات پر تاکید فرمائی ہے کہ انسان متوجہ ہو جائے کہ جسمانی غذا میں کون سی خوراک اسے استعمال کرنا ہے اور روحانی غذا کے طور پر کون سی خوراک اس نے استعمال کرنا ہے اور کن چیزوں سے اسے اجتناب کرنا ہے۔ لہٰذا اس آیت کی دلیل کے طور پر انسان اپنی خوراک جسمانی اور روحانی میں غور کرے، توجہ کرے۔ پھر یہاں سوال کرتے ہیں کہ کیا انسان نے معارف الہیہ توحیدیہ کو اپنے دل کی گہرائیوں میں جگہ دی ہے؟ کیا انسان نے اللہ کی محبت کو اپنی دل میں جگہ دی ہے اور پھر آہستہ 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 اس محبت میں انسان نے اضافہ کیا ہے؟ جب ہم خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ نہ تو معارف الہیہ توحیدیہ ہمارے وجود کی گہرائیوں میں موجود ہیں اور نہ ہی اللہ کی محبت ہمارے وجود کی گہرائیوں میں موجود ہے۔ پس انسان اپنے وجودی سرمایے کو، جو انسان کا رأس المال ہے، جو انسان نو مولود کے وقت بالکل پاکیزہ ہے، بالکل آلودگی سے پاک ہے،
اس میں کسی قسم کی ملاوٹ موجود نہیں ہے، خالص ہے۔ آہستہ آہستہ انسان اپنے اس وجودی سرمایہ کو مجملات سے، مہملات سے، فضولیات سے، مالا یعنی چیزوں سے، ایسی باتوں سے جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، انسان آہستہ آہستہ اپنی پاکیزہ حقیقت کو آلودہ کرتا چلا جاتا ہے، اور اس آلودہ کرنے کے نتیجے میں انسان بیمار ہو جاتا ہے، روحانی اعتبار سے بیمار ہو جاتا ہے۔ وہ حقائق اور وہ معارف جنہیں سمجھنے کے لیے انسان کو لمحہ بھر کی ضرورت تھی، اب ان معارف کو اور ان حقائق کو سمجھنے کے لیے انسان کو سالوں سال محنت کرنے کی ضرورت ہے، برہان قائم کرنے کی ضرورت ہے، دلائل تلاش کرنے کی ضرورت ہے، اور بس اوقات انسان اس قدر نورانی دلائل کے ہونے کے باوجود انسان ان حقائق کا انکار کر دیتا ہے اور انہیں تسلیم نہیں کرتا، چونکہ اس کے مزاج سے وہ ہم آہنگی نہیں رکھتے ہیں۔ اسی آیت کی تشریح میں مرحوم کلینی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب شریف کافی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 50 ہے، اس پر حدیث نمبر 8 کے تحت ایک حدیث درج کی ہے جو زید شحام سے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے۔ زید شحام امام محمد باقر سے اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، اور در واقع اسی آیت فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ کہ انسان اپنے طعام پر غور کرے، توجہ کرے اور اپنے طعام کو دیکھے۔ اس آیت کی تفسیر کے بارے میں امام محمد باقر سے سوال کرتے ہیں کہ مولا بتائیے یہ کون سا طعام ہے، یہ کون سی خوراک ہے؟ تو امام فرماتے ہیں علمہ الذی یأخذہ، تمہارا وہ علم ہے کہ جسے تم اخذ کرتے ہو، جسے تم حاصل کرتے ہو، بس توجہ کرو، امن یأخذہ کہ تم یہ علم کس سے حاصل کر رہے ہو۔ یعنی انسان کا علم جو اس کی روح کی غذا ہے، روحانی غذا ہے، روحانی خوراک ہے، انسان کو توجہ کرنا ہے کہ ہر کسی سے اس روحانی غذا اور خوراک کو انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ متدین افراد سے، باتقوی افراد سے، پرہیزگار افراد سے اس روحانی غذا کو حاصل کرنا ہے۔ وہ بزرگان دین، وہ فقہا، وہ علماء جو تہذیب یافتہ ہیں، جنہوں نے محنتیں کی ہیں، جنہوں نے سالوں سال اپنے وجود پر کام کیا ہے، محنت کی ہے، مشقت کی ہے، نہایت ہی نایاب درر اور نہایت ہی نایاب گوہروں کو انہوں نے روایات سے استخراج کیا ہے اور ان پر خود عمل کیا ہے، اور اب تہذیب یافتہ کامل ہستیوں میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ ایسی شخصیات کے آثار سے انسان کو استفادہ کرنا ہے۔ لہٰذا آداب المتعلمین میں یہ انسان کو ادب سکھایا جاتا ہے کہ انسان جب علم حاصل کر رہا ہے تو کوشش کرے کہ مسن افراد سے علم حاصل کرے۔ وہ افراد جنہوں نے سالوں سال تہذیب نفس کے لیے خود پر کام کیا ہے، محنت کی ہے، خود کو تیار کیا ہے، خود کو آراستہ کیا ہے، اور اب کمال یافتہ، تہذیب یافتہ انسان بن چکے ہیں۔ ایسے افراد کی تربیت میں جب انسان جاتا ہے تو ان افراد سے ملکوتی اور معنوی فیض حاصل کرتا ہے، اور یہ افراد انسان کی روحانی تربیت میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، انسان کی روح کو بیدار کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اور واقعاً اگر انسان ایسے اساتید کی تربیت میں فرمان برداری کرے، ان کی باتوں کو سمجھے، ان کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرے، تو یہ اساتید آہستہ آہستہ انسان کے وجود میں موجود قدورتوں کو، موجود برائیوں کو اس کے وجود سے قلع قمع کرنے میں ان کی نشاندہی کرتے ہیں، رہنما نقاط اور رہنما اصول بیان کرتے ہیں۔ در واقع ایسی ہستیاں اور ایسے استاد ایک آئینے کا کردار ادا کرتے ہیں کہ جس میں انسان اپنی حقیقت کو مشاہدہ کر سکتا ہے۔ لہٰذا استاد کامل جو بیان کیا جاتا ہے کہ مسن استاد کو انتخاب کیا جائے، تہذیب یافتہ استاد کو انتخاب کیا جائے، باتقوی فرد کو انتخاب کیا جائے، اور اگر انسان کے پاس دو افراد موجود ہیں جو علم میں مساوی ہیں لیکن ان میں سے ایک زیادہ باتقوی ہے تو باتقوی کو ترجیح دی جائے، اور اخلاقی اعتبار سے اگر دو استاد انسان کے پاس موجود ہیں،
ایک علم میں کم ہے لیکن باتقوا ہے، اور دوسرا علم میں زیادہ ہے لیکن بے تقوا ہے، تو انسان کو ترغیب یہ ہے کہ انسان تہذیب یافتہ باتقوا فرد کے پاس جائے، چونکہ وہ انسان اور وہ استاد انسان کو گمراہی کی طرف نہیں لے جائے گا۔ لہٰذا ایسے میں انسان ایسے علماء، ایسے بزرگان، ایسے اساتید کی بارگاہ میں جائے، اور یہی درواقع امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں علمہ الذی یاخذہ، وہ علم جسے انسان اخذ کرتا ہے، متوجہ ہو امن یاخذہ، کہ وہ اس علم کو کس سے حاصل کر رہا ہے، چونکہ یہ علم انسان کی روح کی غذا ہے، اور اگر انسان کی روح آلودہ ہو جائے تو یہ علم انسان کے لیے مفید واقع نہیں ہوگا۔ یہ در واقع انسان کے وجود پر ایک بوجھ ہے، مثل الحمار یحمل اسفارا، ایک ایسے گدھے کی مانند ہے جس نے اسفار کو حمل کر رکھا ہے۔ لہذا انسان متوجہ ہو، انسان آگاہ ہو کہ استاد نہایت ہی دقیق مرحلہ ہے انسان کے استاد تلاش کرنے کے لیے اور انسان کی روحانی غذا کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہاں علامہ صادق طہرانی نقل کرتے ہیں اپنے والد بزرگوار کے ایک نہایت ہی صمیمی دوست، نہایت ہی اچھے دوست، نہایت ہی مخلص دوست مرحوم ورشوچی کے متعلق یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ وہ نہایت ہی متقی انسان تھے، نہایت ہی پاکیزہ انسان تھے، نہایت ہی تہذیب یافتہ انسان تھے، نہایت ہی باتقوا انسان تھے، اہل مکاشفہ شخصیت تھے یہ مرحوم ورشوچی، اور بیان کرتے ہیں کہ وہ نہایت ہی عالی قسم کے مکاشفات کو مشاہدہ کیا کرتے تھے، اللہ کی محبت ان کے وجود میں موجود تھی، سن رسیدہ تھے اور اللہ کی محبت سے لبریز تھے۔ یہ مرحوم ورشوچی کہتے ہیں کہ میں اپنی دکان میں، چونکہ دکاندار تھے تو دکان میں بیٹھے ہوئے مشاہدہ کرتے تھے کہ ہر روز مسجد کے امام مسجد جو ہیں وہ نماز کے بعد مسجد سے باہر تشریف لاتے ہیں۔ یہ جو اخبار بیچنے والا جو کیبن سڑکوں پر ایران میں بنائے جاتے ہیں، وہ ایسے کیبن کے پاس آتے تھے، ایک اخبار خریدتے تھے، اس کو لپیٹتے تھے، اپنی بغل کے نیچے رکھتے تھے اور گھر میں چلے جاتے تھے۔ مرحوم ورشوچی کہتے ہیں کہ میں ہر روز اس مولانا کو دیکھتا تھا کہ یہ نماز کے بعد آتے ہیں، اخبار خریدتے ہیں اور گھر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ایک دن میں نے اس مولانا کا راستہ روکا اور میں نے کہا کہ کیا یہ آپ ہر روز فضول مطالب کا مطالعہ کرنے کے لیے اپنا وقت ضائع کرتے ہیں؟ مولانا متعجب ہو گئے، بھی کون سے فضول مطالب میں ہر روز مطالعہ کرتا ہوں؟ کہا آپ اپنے دل کو اس اخبار میں موجود خبروں سے متعلق جو خبروں کا آپ مطالعہ کرتے ہیں تو گویا کہ آپ اپنے دل کو مصروف کر رہے ہیں، اور ان خبروں کے مطالعے سے آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں اور اپنی روح کو آلودہ کر رہے ہیں ان مطالب کے مطالعے سے۔ مولانا کہتے ہیں کہ میں اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں، اس کی کیا شرعی دلیل ہے آپ کے پاس؟ میں نے کوئی حرام کام انجام نہیں دیا ہے، روزانہ آتا ہوں، اخبار خریدتا ہوں، اس کا مطالعہ کرتا ہوں تاکہ حالات حاضرہ سے باخبر ہو جاؤں، مجھے نئی خبریں مل جائیں اور معلوم ہو جائے کہ اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے، تو میں نے کوئی حرام کام تو نہیں کیا ہے۔ تو مرحوم ورشوچی کہتے ہیں کہ میری بات حرام کام سے متعلق نہیں ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے وجود کو ان خبروں کے مطالعے سے آلودہ کر رہے ہیں، چونکہ یہ اخبار جو تہیہ کیا جاتا ہے بہت سی اخبار پر مشتمل ہے جس میں صدق و کذب موجود ہے، سچی خبریں بھی موجود ہیں، جھوٹی خبریں بھی موجود ہیں، من گھڑت مطالب بھی موجود ہیں، تہمتیں، غیبتیں، بہتان تراشیاں بھی اس پہ موجود ہیں، اور آپ ان سب کا مطالعہ کرتے ہیں۔ وہ اخبار جو اسلام و مسلمین سے متعلق مفید ہیں، جن کا جاننا ضروری ہے، وہ الگ ہیں، لیکن وہ جو آلودہ مطالب اس اخبار میں موجود ہیں، جو آپ مطالعے میں آپ کی نظروں سے گزرتے ہیں، وہ آپ کے وجود پر منفی اور نیگیٹو اثر مرتب کرتے ہیں، اور یہ آپ کے لیے درست نہیں ہے۔ تو مولانا کہتے ہیں کہ آپ کوئی فقہی دلیل پیش کریں اور مجھے قانع کریں کہ میرا یہ عمل، یعنی اخبار کو روزانہ خریدنا اور اس کا مطالعہ کرنا، فقہی نقطہ نظر سے نادرست کام ہے۔ مرحوم ورشوچی کہتے ہیں کہ میں تو ان پڑھ آدمی ہوں، میں آپ کو کیسے دلیل دے سکتا ہوں، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ نادرست ہے اور آپ کی روح کو آلودہ کر رہا ہے، اور آپ اس سے اجتناب کریں۔ مرحوم ورشوچی کہتے ہیں کہ میں نہایت ہی جو ہے وہ تعجب کی حالت میں، نہایت ہی جو ہے وہ پریشانی کی حالت میں جب اپنے گھر آتا ہوں اور
خداوند متعال کی بارگاہ میں توسل کرتا ہوں اور اللہ سے تقاضا کرتا ہوں کہ اے میرے پروردگار، میں تو ان پڑھ ہوں، لیکن میرا دل مجھے یہ گواہی دیتا ہے کہ ان اخباروں کا پڑھنا انسان کی روح کو آلودہ کر دیتا ہے اور انسان کے لیے ان خبروں کو پڑھنا درست نہیں ہے، یعنی مکمل اخبار کا مطالعہ کرنا درست نہیں ہے۔ لہٰذا اے میرے پروردگار، تو مجھے ایسی دلیل اور ایسی رہنمائی عطا کر کہ میں اس مولانا کو جا کر کل وہ دلیل پیش کر سکوں۔ لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں توسل کرتے ہیں، قرآن مجید کو ہاتھ میں لیتے ہیں، قرآن مجید کو کھولتے ہیں تو سورہ لقمان کی 6 آیت سامنے آتی ہے۔ خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کہ انسانوں میں کچھ انسان ایسے ہیں جو بیہودہ کلام خریدتے ہیں، یعنی بیہودہ باتوں کو خریدنے کے لیے پیسے دیتے ہیں، یعنی عین وہی مطلب جس کو مرحوم ورچوچی تلاش کرنا چاہ رہے ہیں، خداوند متعال نے وہی آیت سامنے لا کر رکھ دی، اور ہے بھی لہو الحدیث کی خریداری سے متعلق۔ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، مَن یشتری، جو خریداری کرتے ہیں، لہو الحدیث، بیہودہ کلام کو خریدتے ہیں۔ ظاہرہ یہ اخبار مملو ہے بیہودہ اور درست مطالب سے، لیکن ان میں غالب مطالب جو موجود ہوتے ہیں وہ بیہودگی پر مشتمل ہوتے ہیں۔ لہٰذا ان اخباروں کا خریدنا لہو الحدیث کا مصداق ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن یشتری لہو الحدیث۔ اب خوب یہاں پہ آیت ختم نہیں ہوئی ہے، پھر آگے خداوند متعال فرما رہا ہے، لِیُضِلَّ عَن سَبِیلِ اللَّهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ، یعنی لہو الحدیث تو وہ خرید رہے ہیں، اور اس لہو الحدیث کے مطالعے سے وہ نادانی میں، یعنی نہ چاہتے ہوئے، علم کے بغیر، وہ اللہ کی راہ سے گمراہی کی طرف کا سفر طے کر رہے ہیں۔ لِیُضِلَّ، تاکہ گمراہ ہو جائیں، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، بغیر علم، یعنی وہ نہیں جانتے، اور نہ جانتے ہوئے، نہ ادراک و شعور رکھتے ہوئے، علم کے بغیر وہ گمراہی کی طرف، ضلالت کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں۔ وَيَتَّخِذَهَا ہُزُوًا، اور وہ گویا کہ اللہ کی باتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، یعنی یہ جو حقائق انسان کو بیدار کرنے کے لیے حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے معارف میں بیان کیے گئے ہیں کہ انسان کو اپنی روحانی غذا پر توجہ دینی چاہیے اور احتیاط کرنی چاہیے، یہ در واقع ان مطالب کا مذاق اڑا رہے ہیں اور انہیں جو ہے وہ کم اہمیت سمجھ رہے ہیں۔ تو خداوند متعال آخر میں ایسے افراد کو جو ایسی لہو الحدیث کی خریداری کرتے ہیں، خدا فرما رہا ہے، اولئک لہم عذاب مہین، کہ ایسے ہی لوگوں کے لیے ذلت میں ڈالنے والا عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا مقدر بنا رکھا ہے۔ یہ ہے آیت۔ اب اس آیت کے اگر شان نزول کی طرف رجوع کیا جائے تو نضر بن حارث نامی ایک تاجر ہے جو ایران میں، فارس میں آتا ہے تجارت کے لیے، مختلف علاقوں کا سفر کرتا ہے، اور وہاں موجود جو قصے کہانیوں پر مشتمل کتابیں ہیں انہیں وہاں سے خریدتا ہے اور آ کر قریش کے سامنے لے آتا ہے، اور آ کر کہتا ہے کہ دیکھو ایھا القریش، محمد تمہیں عاد و سمود کی داستانیں اور قصے سناتا ہے، میں تمہیں رستم و سہراب و اسفندیار و بادشاہوں کے قصے سناتا ہوں، میں بھی تمہیں قصے سنا رہا ہوں، محمد بھی تمہیں قصے سنا رہا ہے، منتہا محمد جو قصے سناتا ہے وہ عاد و سمود سے متعلق ہے، میں ایرانی بادشاہوں کے، رستم و سہراب و اسفندیار و ان بادشاہوں کے قصے جو ہے وہ تمہیں سناتا ہوں۔ پس در واقع وہ قصے جو یہ حارث بیان کرنا چاہ رہا ہے، یہ لہو الحدیث کا مصداق ہے، اور یہ لہو الحدیث کو وہاں سے خرید کے لاتا ہے فارس سے، اور آ کر قریش کو بیچتا ہے، اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ قریش رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نایاب گوہر، نایاب باتوں کو سننے کی بجائے اس حارث کے گرد جمع ہوتے ہیں اور اس سے ایرانی بادشاہوں کے قصے سنتے ہیں۔ تو پس یہ در واقع خود کو ضلالت اور گمراہی کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ در واقع وہ نورانی مطالب اور معارف جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الہی تعلیمات کی روشنی میں بیان کر رہے ہیں، یہ ان مطالب کو کم اہمیت سمجھتے ہیں، گویا کہ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، گویا کہ ان کو بے اہمیت تصور کر رہے ہیں۔ لہٰذا عین وہی مطلب جو وہ یہ مرحوم ورشوچی انہیں سمجھانا چاہ رہے تھے، وہی آیت یہاں پر نکلی ہے۔ یہاں میں ایک
ضمن مطلب بھی بیان کروں کہ لہو الحدیث سے علماء فقہا نے غنا بھی مراد لی ہے کہ غنا کے لیے پیسے دینا، غنا کے آلات کو خریدنا، یہ سب در واقع لہو الحدیث کا مصداق ہے، البتہ یہ ہمارے موضوع گفتگو سے تعلق نہیں رکھتا۔ مرحوم ورشوچی کہتے ہیں کہ اگلے روز میں جاتا ہوں مولانا کے پاس اور میں مولانا کے سامنے اسی آیت کو رکھتا ہوں، تمام ماجرا بیان کرتا ہوں کہ میں تو ان پڑھ انسان ہوں، کل جو میری آپ کے ساتھ گفتگو ہوئی تھی تو میں نے خدا سے رابطہ قائم کیا، خدا سے التجا کی کہ میری رہنمائی کرے۔ میں نے قرآن مجید کو کھولا تو یہ لقمان کی 6 آیت میرے سامنے آئی ہے، تو آپ مشاہدہ کریں کہ خداوند متعال یہاں کیا فرما رہا ہے۔ مولانا نے آیت کو مطالعہ کیا، قرأت کی اور اپنی غلطی کو تسلیم کیا اور کہا عجیب، ٹھیک ہے کہ آئندہ میں یہ اخبار نہیں خریدوں گا جو میری روح کی آلودگی کا باعث بن رہے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ ایسی اخبار کو سننا جن میں جو ہے وہ فضولیات، لغویات، تہمتیں، بہتان تراشیاں اور اکاذیب موجود ہیں، ایسی خبروں کا مطالعہ کرنا انسان کی روح کو ناسالم بنائے گا اور انسان کی روح کی ناسالم غذا ہے اور انسان کو آلودہ کر دے گی۔ لہٰذا انسان کو اپنی روح کی غذا کے بارے میں بھی دقت کرنا ہے، لہٰذا انسان ہر کسی مطلب کو اٹھا کر مطالعہ نہیں کر سکتا، ہر کسی کتاب کو مطالعہ نہیں کر سکتا، ہر عالم کی باتوں کو انسان نہیں سن سکتا، چونکہ یہ انسان کی روح کی غذا ہے اور انسان کو یہ چاہیے کہ اس کے بارے میں دقت کرے، اس کے بارے میں تتبع کرے، اس کے بارے میں چھان بین کرے، اور وہ خوراک جو انسان کو اللہ سے ملانے میں کردار ادا کرتی ہے، جو سلوک اللہ میں انسان کے لیے کردار ادا کرتی ہے، انسان ایسی خوراک کو تلاش کرے معنوی طور پر۔ جیسے انسان اپنے جسم میں اس غذا کو استعمال کرتا ہے، ایسے کھانے کھاتا ہے جو وٹامن سے بھرپور ہوں، جن میں پروٹین موجود ہو، جس میں انسان کے بدن کے لیے مفید چیزیں موجود ہو، انسان ایسی خوراک کی تلاش کرتا ہے۔ لیکن اگر انسان وٹامن سے خالی غذا کو تلاش کرے، پروٹین سے خالی غذا کو تلاش کرے اور ایسی چیز سے اپنے پیٹ کو بھر لے جو مفید نہیں ہے، تو یہ غیر مفید چیزوں کو کھانے سے انسان جہاں اس کی بھوک نہیں مٹتی ہے، وہاں انسان کے لیے یہ غیر مفید چیزیں کھانا جو ہے وہ مضر ہیں، انواع و اقسام کی بیماریاں جسمانی طور پر انسان کے وجود کو آ کر گھیر لیتی ہیں۔ عین اسی طرح سے انسان کی روحانی غذا ہے، انسان کو ایسے نایاب درر، ایسے نایاب قیمتی گوہر اور ایسے نایاب روحانی مطالب کو مطالعہ کرنا ہے جو حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمارے شیعہ فقہا عرفا نے نقل کیے ہیں، اور خود ان معارف پر، مطالب پر انہوں نے عمل بھی کیا ہے اور مدارج عالیہ طے کیے ہیں۔ آگے لوگوں کی رہنمائی کے لیے ایسی گراں بہا کتابوں کو تحریر کر دیا ہے تاکہ ان کے مطالعے سے وہ اپنے استاد کی کمی کا جبران کر سکیں اور مدارج عالیہ طے کر سکیں، معارف عالیہ کو حاصل کریں اور خداوند متعال کی ملاقات کے رتبے پر، درجے پر فائز ہوں، حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی جو معرفت کاملہ ہے اسے حاصل کرنے میں سعادت مند ہوں اور ان کے جوار میں رفعت مکانی حاصل کر سکیں۔ لہٰذا ایھا الانسان، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی جسمانی غذا کے بارے میں بھی دقت کریں اور اپنی روحانی غذا کے بارے میں بھی غور کرنا یہ نہایتی ضروری ہے۔ بس انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں توکل کرے اور ہوائے نفس یعنی انسان اپنی نفسانی خواہشات سے، ان کی پیروی کرنے سے انسان اجتناب کرے۔ اس موضوع پر انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ تفصیلی گفتگو رہے گی۔ دعا گو ہیں خداوند متعال ان نورانی نایاب مطالب اور معارف کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دعا گو ہیں خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار میں شمار فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قوائم آل محمد۔